اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان. قرآن پاک کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے. الحمدللہ کلمہ شکر ہے. گویا قرآن پاک ہمیں شکر ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع بھی شکر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر ہے کیا؟ شکر کیوں ادا کیا جائے؟ شکر کس کا ادا کیا جائے؟ شکر کسی بھی انسان کے اندر اٹھنے والے اس عظیم احساس کا نام ہے جو وہ نعمت دینے والے کے لیے رکھتا ہے. انسان اپنے رب کے ساتھ جو بہترین تعلق قائم کر سکتا ہے اس کی بنیاد بھی شکر گزاری کا جذبہ ہے. انسان کے دل میں جب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں قدردانی پیدا ہوتی ہے تو واقعی وہ پکار اٹھتا ہے الحمدللہ رب العالمین. سب شکر سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، پالنے والا ہے سارے جہانوں کا. اگر غور کیا جائے تو ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، جو کچھ بھی ہم رکھتے ہیں، وہ سب کا سب اسی کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے. اس رب کریم نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ جسے ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہمیں یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ عطا کروں گا اور زیادہ نعمتیں دوں گا. تو گویا شکر ادا کرنا نعمتوں پر مزید نعمتوں کا اضافہ حاصل ہونے کا سبب بنتا ہے. شکر کا ادا کرنا دراصل اللہ تعالیٰ پر کسی قسم کا احسان کرنا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارے شکر کا محتاج نہیں، اسے ہماری شکر گزاری کی ضرورت نہیں. اور اس نے بتا بھی دیا وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اپنی ہی ذات کے لیے کرے گا. وَمَن كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے، عزت والا ہے، کرم والا ہے، اسے انسانوں کی شکر گزاری کی ضرورت نہیں ہے. شکر عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے لغوی معنی ہیں گائے کا کم چارہ کھا کر زیادہ دودھ دینا. دابۃ شکور اس جانور کو کہتے ہیں جو اپنی جسمانی صحت کی وجہ سے یہ ظاہر کرے کہ اس کا مالک اس کا بہت خیال رکھتا ہے. تو اسی سے لفظ شکر نکلا ہے کہ انسان کے اندر اپنے رب کے لیے، اپنے منعم کے لیے، اپنے خالق کے لیے، اپنے مالک کے لیے ایسے احساسات ہوں اور ان احساسات کا اس کی زبان سے، اس کے عمل سے اس طرح اظہار ہو کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ اپنے رب سے بہت خوش ہے، راضی ہے،
اس کی نعمتوں کا قدردان ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ احساس دراصل انسان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے. انسان کا ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شکر گزار ہو، اور دوسرا رویہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ شکوے کرے. شکر کرنے والا ایک مثبت سوچ رکھتا ہے، وہ نعمتوں کی طرف توجہ رکھتا ہے، وہ اس چیز پر دھیان رکھتا ہے جو اس کو ملی ہے. اور شکوے کرنے والا ایک منفی ذہنیت کا مالک ہوتا ہے، اس کا دھیان کس چیز کی طرف ہوتا ہے جو اس کو نہیں ملی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس دنیا میں ہر انسان کو وہ سب کچھ مل جائے جس کی وہ تمنا کرے، خواہش کرے یا جو وہ چاہے، کیونکہ ایسا ہونا تو صرف جنت میں ممکن ہے، دنیا میں ممکن نہیں ہے. دنیا تو امتحان کے لیے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا بھی ہے اور دے کر یہ دیکھتا ہے کہ نعمتوں کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں اور کتنے شکر گزار ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ہمیں کسی نعمت سے محروم بھی رکھ سکتا ہے، اور وہ ایسا کرنے کا حق رکھتا ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. لیکن ہم سب کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے بارے میں کس طرح کے احساسات رکھتے ہیں. کیا ہماری سوچ پازیٹیو ہے، مثبت ہے؟ کیا ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہوتے ہیں یا پھر ناشکری کرنے والے ہیں؟ اور اگر ہم شکر گزار ہوں گے تو یہ شکر گزاری ہمارے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتوں کے مستحق ہوں گے. اور اگر نہیں تو اپنا ہی نقصان ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اللہ کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کس قسم کی سوچ اپنانا ہوگی. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم غور و فکر شروع کریں، ان نعمتوں پر توجہ کریں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں. کون کون سی نعمتیں؟ اپنے جسم اور وجود کی نعمت پر غور و فکر کریں. جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں ان نعمتوں پہ غور کریں. جس کائنات میں ہم رہتے ہیں اس میں غور و فکر کریں. اگر ہم اپنی ہی ذات سے شروع کریں، اپنے ہی وجود سے شروع کریں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں کس قدر قیمتی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن تم شکر گزار ہی نہیں ہوتے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ نعمتیں یعنی کان، آنکھ اور دل کی نعمت کتنی عظیم نعمت ہے، تو ہم شکر ادا کیے بغیر رہ نہ سکیں. آنکھ ہی کی نعمت کو آپ دیکھیے جس سے ہم دیکھنے کا کام لیتے ہیں، اور ان لوگوں سے اس کی قدر پوچھیے جو دیکھ نہیں پاتے، تو شاید ہمارے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں بند کر کے ذرا رکھیے 5 منٹ تک، چلنے کی کوشش کیجئے، بولنے کی کوشش کیجئے. ہر چیز کا تصور ہی بدل جائے گا، زندگی کا معنی ہی بدل جائے گا. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دن میں ایک بار بھی کبھی سوچتے ہوں یا ان کے اندر احساس ابھرتا ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اور صرف دیکھتے نہیں، طرح طرح کے رنگ دیکھتے ہیں، اور دیکھنے سے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، اپنے عزیزوں پیاروں کو دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر ان کا دیکھنا ہمارے دلوں کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا نور بنتا ہے، ہمارے دلوں کا سکون بنتا ہے. ان نگاہوں سے جب ہم اپنی پسند کی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کس قدر خوشی کا سبب ہوتا ہے. والدین جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں آپ، تو آپ کے احساسات اور جذبات کیا ہوتے ہیں. لیکن ہم ان ساری خوشیوں کو پا کر خوشی دینے والے، آنکھیں دینے والے کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اوناسس جو ایک یونانی تاجر تھا،
ایک جہاز ران کمپنی کا مالک تھا، دنیا کا امیر ترین انسان تھا. اس کو ایک عجیب و غریب بیماری ہو گئی کہ اس کے آنکھوں کے پپوٹوں کے اعصاب جواب دے گئے. تو ڈاکٹرز پپوٹے صبح کو اٹھا کر سولوشن ٹیپ لگا دیتے تھے اس کے پپوٹوں پر، جس سے وہ سارا دن دیکھتا رہتا تھا، اور رات کو جب وہ سونا چاہتا تھا تو وہ ٹیپ ہٹا دی جاتی تھی اور پپوٹے خود بخود گر پڑتے تھے. یعنی وہ اپنی مرضی سے آنکھیں کھول اور بند نہیں کر سکتا تھا. ایک مرتبہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ، تو اس نے کہا کاش میں ایک دفعہ اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول سکوں. کسی نے اس سے پوچھا کہ اس کے لیے تم کیا دو گے اگر تمہیں یہ نعمت مل جائے، تو اس نے کہا اپنی پوری دولت دے ڈالوں گا. دنیا کا امیر ترین انسان یہ کہہ رہا ہے کہ پوری دولت دے دوں گا اگر مجھے ایک دفعہ یہ موقع مل جائے کہ میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھ کھول سکوں اور بند کر سکوں. ہم دن میں ان گنت مرتبہ اپنی آنکھوں کو جھپکتے ہیں اور کبھی زندگی میں ایک بار بھی نہیں سوچتے کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. اسی طرح ہم دیگر اپنے اعضاء کی طرف غور و فکر کریں، اپنے دل کو دیکھیں تو ایک آٹومیٹک مشین ہے. اس کو کام کرنے کے لیے، پمپ کرنے کے لیے ہمیں کسی بیرونی سہارے کی ضرورت نہیں، وہ خود کام کرتا ہے. جب سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ کام کرنے لگتا ہے جب تک کہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتا. ایک دن میں 3680 مرتبہ دھڑکتا ہے، اور اس سارے دھڑکنے میں وہ خود ہی کام کرتا ہے. کبھی سوچا ہم نے کہ اس کو یہ صلاحیت اور طاقت کس نے عطا کی ہے؟ اسی طرح بولنے کی قوت، سننے کی قوت. بولنے کے لیے صرف زبان ہی کی قوت استعمال نہیں ہوتی بلکہ ہمارے ہونٹ بھی استعمال ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 30% الفاظ ہم ہونٹوں کی مدد سے ادا کرتے ہیں. اگر ہمارے ہونٹ کام نہیں کریں یا ہمارے ہونٹ نہ ہوں تو محض زبان کے بلبوتے پہ ہم نہیں بول سکتے. اسی طرح سانس لینے کی قوت، ہمارے پھیپھڑے بھی خود کار ہیں، یعنی آٹومیٹک ہیں، خود بخود کام کرتے ہیں. اگر آپ کو اپنے پھیپھڑوں کو خود پمپ کرنا پڑتا سانس لینے کے لیے تو شاید آپ کے اگر ہاتھوں سے مثلاً یہ کام لینا ہوتا تو ہاتھ تھک جاتے. اور ہم سوتے کیسے؟ سو ہی نہ سکتے. ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل کام کر رہا ہے، ہمارے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، ہمارے جسم میں خون رواں دواں ہے. یہ سب کچھ ہمیں کس نے عطا کیا ہے؟ یہ سب کچھ خود نہیں بنا، یہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہم کو ملا ہے. سونگھنے کی قوت، انسانی ناک تقریباً 3000 خوشبوئیں سونگھ سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں ہم کس طرح ان میں تمیز بھی کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ ہمیں کس نے دیا؟ کون ہے وہ جس نے ہمیں عطا کیا؟ سننے کی قوت کو دیکھیں تو ایک وقت میں 1.25 آوازیں سن سکتے ہیں ہم. اور پھر آپ دیکھیں ہم صرف سنتے نہیں، ہمیں سن کر پہچان ہو جاتی ہے. مثلاً کسی انسان کے قدموں کی چاپ سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ کون گھر میں آیا ہے، گھر والوں میں سے کوئی ہے یا کوئی اجنبی آیا ہے. اسی طرح ہوا کے چلنے کی سرسراہٹ تک کو ہم پہچان لیتے ہیں. یہ سب پہچان، یعنی صرف سننے کی طاقت نہیں، سن کر پھر آوازوں کے پہچاننے کی طاقت جو ہے، یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اسی طرح ہمارے ہاتھوں کی موومنٹ، اس میں پکڑنے کی قوت، لکھنے کی قوت، اور مختلف کام جو ہم ہاتھوں سے لیتے ہیں جن کا کوئی شمار ہی نہیں، یہ سب کچھ ہمیں کس نے عطا کیا ہے؟ اسی رب کریم نے. اگر اس میں سے ایک نعمت بھی کم ہو جائے تو ہماری زندگی دوبر ہو جائے. اسی طرح ہمیں سونے کی جو نیند کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ ہم دن بھر کام کر کے تھک جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سلا دیتا ہے. پھر اسی طرح جو کچھ ہم کھاتے ہیں، بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دودھ کا انتظام کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح جو انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ بے شمار اس کائنات کے اندر دیگر مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کی خاطر پیدا کی ہے، جو مختلف فنکشنز یا مختلف کام وہ کرتے ہیں. یہ سب کچھ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے. جیسا کہ ایک آیت میں آتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے.
لیکن ان نعمتوں کو پا کر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ یاسین میں فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی، اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں، ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہیں، ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم ان کو استعمال کریں، اور استعمال کرنے کے بعد ہم سے کسی قسم کی کوئی پیمنٹ نہیں مانگی، کوئی کرایہ طلب نہیں کیا، صرف کس چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کو استعمال کر کے شکر ادا کیا جائے، کیونکہ شکر ایک ایسا جذبہ ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ایک خوبصورت تعلق کو جنم دیتا ہے۔ شکر گزاری اگر نہ ہو اور انسان نعمتوں کے استعمال کو بغیر کسی احساس کے ساتھ کرتا چلا جائے تو ایسا انسان پھر انسان کہلانے کا مستحق نہیں، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے عقل اور شعور دی بھی اس لیے ہے کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کرے اور پھر دینے والے کو پہچانے، اس کے آگے جھکے۔ پھر آپ دیکھیے کہ شکر جو ہے وہ صرف دل میں نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اٹھتا دل سے ہے، لیکن جو چیز دل سے اٹھتی ہے پھر وہ زبان پر آ ہی جاتی ہے، اور اس کے لیے پھر انسان اپنے رب کا ذکر کرتا ہے۔ تو شکر کا عملی طریقہ کیا ہے کہ دل کے احساسات کو زبان پر لایا جائے، اپنے رب کا ذکر کیا جائے، اور ذکر میں بھی نہ صرف یہ کہ رٹے رٹائے کچھ جملے ہوں یا کچھ وظیفے ہوں، بلکہ ذکر کرتے وقت بھی انسان کا دل زبان کا ساتھ دے رہا ہو۔ اور ذکر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ انسان انسانوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے رب کی بات کرے، اپنے رب کو یاد کرے اور اس کا شکر ادا کرے، اللہ کا نام لیتے ہوئے شرمائے نہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے برا نہیں منائے، کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے سامنے جب اللہ کی بات کی جاتی ہے تو اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ نہیں، اللہ سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کا ذکر انسان کے دل کے لیے سکون کا باعث ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے مطابق ہمیں انسانوں کا شکر گزار ہونے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انسانوں میں سے والدین کے لیے شکر گزار ہونے کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی انسانوں میں سے سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک، کہ اے بندے میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کے شکر گزار ہو، کیونکہ انسان پر سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ تمام انسان جو کسی بھی انسان پر کسی بھی طرح کا کوئی احسان کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزار ہونے کے لیے خاص تلقین فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ گویا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہر احسان کرنے والے، خواہ اس کا احسان چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور شکر کرنے والا اپنی، اور پھر یاد رکھیے کہ شکر کا فائدہ خود انسان ہی پر پلٹتا ہے، انسان ہی کی طرف لوٹتا ہے۔
جو شکر ادا کرتا ہے وہ بندوں میں بھی مقبول ہوتا ہے، بندوں کی محبت بھی پاتا ہے، اور یقینی طور پر اللہ کی محبت بھی، کیونکہ شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ قرآن حکیم کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے دین کا یہی پیغام ہے ہم سب کے لیے، اور جب تک دل میں شکر گزاری نہ ہو اس وقت تک انسان دیندار کہلانے کا حقدار بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، سوال کریں، آپ کریں سوال۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شاکر علیم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے، اور یہاں شاکر جو ہے شکر کرنے والا، جس میں قدردان کے میننگ استعمال کیے گئے ہیں، تو اس کو تھوڑا سی وضاحت کر دیجیے آپ کہ ایک شکر گزاری قدردانی کے میننگ میں کس طرح سے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شکر گزار دراصل قدردان ہی ہوتا ہے، قدر پہچان رہا ہوتا ہے، یعنی جو کسی کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اس کی قدر جان رہا ہوتا ہے، قدر پہچان رہا ہوتا ہے، اس کی قدر کر رہا ہوتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے میں احسان کو، اس کے احسان کو بھولا نہیں ہوں۔ شکر ادا کرنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ جی، شکر ادا کرنے کا سب سے پہلا طریقہ تو دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے خیالات کا ہونا، یا اگر انسانوں میں سے کسی کے شکر گزار آپ ہو رہے ہیں تو دل سے اس کی قدردانی کرنا، یعنی سب سے پہلا طریقہ قلب سے شکر ادا کریں، دل سے، قلبی شکر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا، زبان سے شکر ادا کرنا، مثلا اگر کسی نے آپ پر احسان کیا ہے تو آپ صرف دل میں ہی اس کے بارے میں اچھے خیالات نہ رکھیں، بلکہ زبان سے بول کر دوسرے کا شکریہ ادا کریں۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ انسانوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اور زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ اور تیسرا طریقہ جوارح سے، یعنی انسان اپنے عمل سے جواباً کچھ کام کرے، مثلاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور بندوں کا شکر کس طرح کہ عملاً ان کے لیے کچھ کرے، مثلاً جب وہ آپ کی مدد کے محتاج ہوں، جیسے والدین کا شکر گزار ہونے کے لیے کہا گیا، تو اس کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم دل میں اپنے والدین کو اچھا سمجھیں یا زبان سے ان کی تعریف کریں، نہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ جب والدین کو ہماری ضرورت ہو خدمت کی تو ہم خدمت کے لیے حاضر بھی ہوں۔ گویا جب تک محسن کی اطاعت نہیں ہوتی اس وقت تک صحیح معنوں میں شکر کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر ادا کرنا ہے تو بندوں کے ساتھ بھی شکر ادا کرنا ہے، تو بندوں کے ساتھ ہم کس طرح شکر ادا کر سکتے ہیں؟ بندوں کے شکریہ میں بھی یہی طریقہ ہوگا، دل میں اس کے لیے اچھے جذبات رکھنا اس شخص کے لیے، اسی طرح زبان سے بول کر یا لکھ کر کسی خاص موقع پر کسی خاص احسان کا شکریہ ادا کرنا۔ زبانی جو ہم تھینکس کے یا شکریہ کے الفاظ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، یہ انسانی تعلقات کو بہت خوبصورت بناتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر، چھوٹے چھوٹے احسان پر، ضروری نہیں کہ کسی نے کوئی بہت بڑا احسان کیا تو اس وقت شکریہ ادا کیا جائے، کسی کی چھوٹی چھوٹی نیکی جو ہے ہمارے ساتھ، وہ سب بھی اس قابل ہے کہ اس پر شکریہ بولا جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب وہ انسان ہماری مدد کا محتاج ہو تو ہم عملی طور پر اس کے کام آئیں اور اس کے لیے ہمیشہ خیر خواہ رہیں، اس کے ساتھ برا نہ کریں، کیونکہ محسن کے ساتھ برائی کرنے والا ناشکرا ہوتا ہے، اور ناشکرا انسان اللہ اور بندوں دونوں کا ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ دعا سکھائی گئی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.